اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، کمرشل جغرافی میں چیپٹر نمبر 2 کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ماحول اور انسانی رویے پر اس کے اثرات کے حوالے سے کچھ گائیڈنس پرووائڈ کی. انوائرمنٹل جغرافی کیا ہوتی ہے، انوائرمنٹ خود کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے ہمیں انوائرمنٹل ایشوز کا سامنا ہے، یہ ہم نے ڈسکشن رکھی تھی آپ کے سامنے. ہمارے اسٹوڈنٹ نالج کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کلاسیفیکیشن کیا ہے انوائرمنٹ کی. تو انوائرمنٹ کین بی کلاسیفائڈ ان ٹو براڈ کیٹیگریز. ون از کالڈ دا فزیکل انوائرمنٹ وچ از آلسو کالڈ دا نیچرل انوائرمنٹ. جو کچھ نیچر میں موجود ہے آپ کے سراؤنڈنگس میں وہ آپ کا نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے، جس کو ایز اٹ از آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اور وہ انوائرمنٹ جس میں آپ کی اپنی کوششیں یا عمل دخل یا ارادے شامل ہو جاتے ہیں وہ کلچرل انوائرمنٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو ہم نے باقاعدہ ایک السٹریشن اور چارٹ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے. نیچرل اور فزیکل انوائرمنٹ جو ہے اس کے یہ 5 سب سیکشنز ہیں. ذرا دیکھیے گا، فلورا، فونا، ریلیف، واٹر، ویدر اور کلائمیٹ. فلورا ایک ٹرم ہے جغرافیکل اور اس میں اس کی وضاحت کیا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ دا پلانٹ لائف. یہ نباتات کے بارے میں ہیں، پودوں کی زندگی کے بارے میں ہیں کہ پودے کہاں کہاں ہیں، کیسے ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، وہ کس طرح سے فلارش کرتے ہیں، کس طرح کے ایٹماسفیرک کنڈیشن میں زندہ رہتے ہیں. تو فلورا از آل اباؤٹ پلانٹ لائف. اینڈ پلانٹ لائف جو ہے آپ کی وہ 3 حصوں میں مزید سب ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. فارسٹ یعنی جنگلات، زمین کا وہ بڑا حصہ جہاں پہ بے شمار درخت پائے جاتے ہوں انہیں جنگلات یا فارسٹ کہا جاتا ہے. اور اپروکس اگر میں غلط نہیں ہوں تو زمین کا 9.3% جو حصہ ہے، آلموسٹ 30% زمین کا جو ہے وہ آپ کے جنگلات نے بھی گھیر رکھا ہے 9.3% میں. اس کے علاوہ گراس لینڈز کو بھی اس میں شامل ذکر کرنا چاہیے. گراس لینڈز کا مطلب ہوتا ہے گیاہستان، گھاس کے بڑے بڑے میدان، اور ان گھاس کے بڑے بڑے میدانوں میں چھوٹی گھاس سے لے کے بڑی گھاس اور چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں اس میں کیا ہیں؟ شامل ہیں. اسی طرح سے ڈیزرٹس ہیں، اور ڈیزرٹس میں ویجیٹیشن کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. یہ ویجیٹیشن جو ہے یعنی کسی چیز کا پیدا ہونا جو ہے وہ 2 طرح سے ڈیزرٹس کو بھی کلاسیفائی کر دیتا ہے. کولڈ ڈیزرٹس بھی ہیں دنیا میں اور ہاٹ ڈیزرٹس بھی ہیں. اور کولڈ ڈیزرٹ اور ہاٹ ڈیزرٹس کے اندر بھی مختلف طرح کے کیا ہوتے ہیں؟ نباتات جنم لیتے ہیں اور وہاں فلرش کرتے ہیں، چونکہ ان کو وہی ایٹماسفیرک کنڈیشنز اور وہ نیچر آف سوائل جو ہے اویلیبل آتی ہے، لہٰذا وہیں پر ان کا ہیبٹ اینڈ ہیبیٹیٹ ہوتا ہے. پلس آ جائیے فونا. فلورا دیٹ از آل اباؤٹ پلانٹ لائف ریممبر، اینڈ فونا از آل اباؤٹ اینیمل لائف. یہاں ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ حیوانات کے حوالے سے. جو نباتات اور حیوانات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، پودے ہوں تو فلورا کہیں گے اور جانور یا حیوانات ہوں تو فونا کہیں گے. اینیمل لائف جو ہے اس میں اگر ہم 4 کیٹیگریز ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو جانور ہمیں نظر آتے ہیں اطراف میں ہمارے ماحول کا حصہ ہیں، فزیکل یا نیچرل ماحول کا، ان کے کیا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، وہ کس چیز پر زندہ رہتے ہیں. تو کچھ جاندار جو ہیں ہربیورس کہلاتے ہیں، جس کو آپ سبزی خور کہہ سکتے ہیں، جن کا گزر بسر یا خوراک کا ذریعہ کیا ہے؟ سبزہ کھانا ہے، چارہ کھانا ہے، جیسے گائے ہے، بکرا ہے، بکری ہے، یا اونٹ ہے، گھوڑا وغیرہ ہے. اسی طرح سے کارنیورس وہ تمام جاندار ہیں جن کی گزر بسر جو ہے وہ گوشت پر ہوتی ہے، جیسے شیر ہے، چیتا وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، ان کا اس کے سوا گزر نہیں ہے، یہ سبزی وغیرہ نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کے دانتوں کی جو ساخت اللہ نے بنائی ہے وہ کترنے والی نہیں ہے، چیرنے اور پھاڑنے والی ہے. اسی طرح سے اومنیورس کیا کہلاتے ہیں؟ ہمہ خور. یہ وہ جاندار ہیں جو گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور کبھی کبھار سبزی یا چارے پر بھی ان کا کیا ہوتا ہے؟ گزر بسر، جیسے ریچھ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، چوہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جاندار ایسے ہیں جو دونوں چیزیں بیک وقت کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مینڈک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، انسیکٹیورس جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں حشرات الارض پہ زندہ رہتے ہیں. بیسیکلی ہم اس کو بھی اومنیورس کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کیڑے مکوڑے ہوں، گوشت کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن سائنسدانوں نے اس کو انسیکٹیورس کا نام دیا کہ یہ ایسے جانور، چمگادڑ ہے، چھپکلی ہے، یہ کیڑے مکوڑوں پر زندہ رہتے ہیں. یہ چیز ہو گئی. ریلیف
کسے کہا جاتا ہے؟ زمین پر پائے جانے والے جو اتار چڑھاؤ ہیں، زمین پر پائے جانے والی جو مختلف شیپس ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام کو اوور آل جیوگرافیکل ٹرم میں ریلیف کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کی ریلیف جو ہیں یہ پلینز ہو سکتی ہیں، یعنی کھلے میدان ہو سکتے ہیں، ماؤنٹینز یعنی بڑے چھوٹے پہاڑ ہو سکتے ہیں۔ پہاڑ یاد رکھیے گا، پہاڑ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ زمین سے کم از کم 3000 فٹ بلند جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہم پہاڑ کا نام دیتے ہیں۔ پلیٹیوز کیا ہیں؟ پلیٹیوز کے بارے میں سنتے جائے گا، اردو میں کہتے ہیں سطح مرتفع۔ پلیٹیوز آر نار پلینس نائدر ماؤنٹینس، یہ نہ تو بڑے میدان ہیں نہ بلند و بالا پہاڑ ہیں، بلکہ پہاڑ اور میدانوں کے بیچ میں جو اونچ نیچی ساخت آ جاتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنز آ جاتے ہیں، دیٹ آز ریفر ٹو ایز پلیٹیوز۔ ایز ویل ایز ڈیزرٹس یعنی صحرا زمین کے فزیکل ماحول کا بہت بڑا حصہ ہیں۔ صحرا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کی راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہوتی کہ یہاں پر انسان کا گزر اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کنڈیشنز کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، سخت گرمی پڑتی ہے، بارشوں کا تناسب بہت کم ہے، اینڈ لیک آف ایگریکلچرل ریسورسز۔ یہاں پر اشیاء کی پیدائش یا زرعی اشیاء کو کاشت کرنا کیا ہے، ذرا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ واٹر، زمین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پانی پر اللہ تعالیٰ نے اس کا انحصار رکھا۔ زمین پر جو نمکین پانی کی شرح ہے وہ اوشنز کے اندر پائی جاتی ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اور اوشنز میں پائے جانے والا یہ کھارا یا نمکین پانی کل پانی کا 97% ہے، اور باقی فریش واٹر جو ہے وہ 3% ہے، جو کہ دریاؤں یا جھیلوں یا جوہروں اور تالابوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویدر اور کلائمیٹ بھی کیا ہے، فزیکل انوائرمنٹ کا کیا ہے، حصہ ہے۔ ویدر اور کلائمیٹ یعنی موسم اور آب و ہوا، یہ دونوں ٹرمز میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اوور آل ہم اس کو بھی سمجھا دیتے ہیں کہ اوور آل کلائمیٹ یا آب و ہوا کیا ہے، کسی خاص علاقے کی مجموعی فضائی صورتحال جس میں ہوا کا دباؤ ہے، ہوا کا چلنا ہے، اس کے علاوہ درجہ حرارت کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا ہے، ہوا میں نمی کا تناسب یعنی ہیومیڈیٹی کتنی ہے، پریسیپیٹیشن کتنا ہے، رین فال کتنی ہو رہی ہے، ایئر پریشر کتنا ہے، وائنڈس کیسی چل رہی ہیں، ان کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ چیزیں کلائمیٹ کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا، فزیکل انوائرمنٹ کے 5 سب سیکشن ہے، فلورا، فونا، ریلیفز، واٹر اینڈ ویدر اور کلائمیٹ۔ نیکسٹ پورشن دیکھیے گا، نیچرل اور فزیکل انوائرمنٹ ایک حصہ ہو گیا، اور دوسرا بڑا حصہ جو ہے وہ کلچرل انوائرمنٹ ہے۔ کلچر یاد رکھیے گا، لفظ کلچس یا کلٹس سے نکلا ہے، جس کے معنی کچھ اگانے کے ہیں، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے کلچس، اس کے معنی کچھ نکالنے کے ہیں، اسی لیے لفظ کلچر ہوا اور اس سے کلٹیویشن بھی بنا۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ وہ تمام ٹریڈیشنز، وہ تمام صورتیں، وہ تمام حالات، وہ تمام سوچ فکر کرنے کا انداز جو انسان کو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، وہی انسان کا کلچر قرار پاتا ہے۔ کیونکہ ہم میں اور جانوروں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے، لہٰذا انسان اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بڑی کاوشیں کر سکتا ہے۔ جانور جو ہوتے ہیں جس طرح کا ماحول انہیں ملتا ہے وہ اس کے مطابق ہی گزر بسر کے عادی ہوتے ہیں۔ انسان اپنی سکلز، اپنا نالج، اپنی کہنا چاہیے توجہ کو بروئے کار لا کر بہت کچھ اپنے لیے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی سب سے آپ کا کلچر بھی کیا ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے گا، انسانی جو کلچرل انوائرمنٹ ہے آپ کا، وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک وہ جو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈیولپ کیا ہے، اسے ہم بلٹ انوائرمنٹ کہتے ہیں، یعنی مین میڈ انوائرمنٹ، اور اس میں کیا ہیں، آپ کی عمارتیں آ جاتی ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، انوائرمنٹ وہ سب کچھ ہے جو آپ کے اطراف میں ہے۔ اب مارکیٹس ہیں، گڈس ہیں، انفراسٹرکچر ہیں، بڑے چھوٹے برجز ہیں، کلورٹس ہیں، ریلوے لائنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں، آرچڈ یعنی باغات وغیرہ ہیں، یہ تمام انسانوں کے ہاتھ سے ہی بن کر نکلے ہیں، لہٰذا کلچر انوائرمنٹ کا یہ حصہ بلٹ انوائرمنٹ کہلاتا ہے۔ اور بلیفز کیا ہیں، جو انسان کو عقائد کی صورت میں چیزیں میسر آتی ہیں۔ یہ عقائد جو ہیں 3 ڈفرینٹ شیپ اختیار کر سکتے ہیں، 3 ڈفرینٹ ڈائمینشن اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا ریلیجن یعنی مذہب کے میننگ جو ہیں اذہب سے نکلے ہیں، اذہب ہے راستہ، یعنی
وہ راستہ جس پر انسان عمل پیرا ہوتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ کسی ذات نے مجھے گائیڈ کر رکھا ہے اور اس کے اصولوں اور اس کے انسٹرکشنز کے عین مطابق مجھے آگے لے کے چلنا ہے، یہ مذہب ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو باؤنڈ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس کو میں جواب دہ ہوں۔ اب دنیا بھر میں کئی مذاہب ہیں، مثلا ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو الہامی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے انبیاء کرام کو مابوس کی یا تعلیمات فراہم کی، ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح دیگر مذاہب کی تعلیمات الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ہیریٹیج کے معنی ہوتے ہیں ورثہ، جو کچھ آپ کے آباء و اجداد نے آپ تک پہنچایا، جو کچھ آپ آگے پہنچائیں گے، چونکہ کلچر کے بارے میں کہتے ہیں اٹ از نیور اینڈنگ تھنگ، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں کلچر اس وقت شروع ہوا اور پھر ختم ہو گیا، بس کلچر آگے بڑھتا ہے اور نیا کلچر پرانے کلچر میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ورثہ جو ہے اس میں 3 الگ الگ چیزیں آ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری سیلف امپوز ویلیوز ہیں، یعنی اپنے خاندان کو بہتر بنانے کے لیے میں نے کچھ ویلیوز، کچھ لمیٹیشنز ڈرا کی، ڈیزائن کی، اور اس کو میں فورسفلی لگاتا ہوں لوگوں پر، تو یہ سیلف امپوزڈ ہیں۔ اور ایڈاپٹڈ ویلیوز کون سی ہوتی ہیں؟ جو میرے آباء و اجداد نے مجھے بتایا اور ان اصولوں کو میں نے بالکل ایز اٹ از اڈاپٹ کرنا ہے، کیونکہ ان سے اختلاف کرنا میرے بس کی گنجائش بعض اوقات نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارے ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ ان لاجیکل ویلیوز ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرا کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، ان لاجیکل ہے، لیکن اس کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ونی کی رسم ہے یا ہمارے ہاں کاروکاری ہے، یہ ان لاجیکل ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز تو ہیں لیکن یہ ظالمانہ رسوم ہے۔ ان ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ تو مائی اسٹوڈنٹ، یہ ورثہ ہے جس میں سیلف امپوز ویلیوز بھی ہیں اور اڈاپٹڈ بھی ہیں پلس اللاجیکل بھی ہیں۔ اسی طرح سے ہیریٹیج کے علاوہ سپرسٹیشن یعنی توہمات یا وہم، جس کے میننگ ہم یہ لیتے ہیں، سپرسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہنا چاہیے کہ ایسی چیزوں پر بلیو کر لینا جو ماورائے عقل ہوں، جس کو عقل فوراً تسلیم نہ کرے، یعنی بھوت پریت پر یقین کر لیا، کوئی چیز کہیں پر ٹنگی ہوئی ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا، نہیں یہ نحوست کی علامت ہے، یہ سب سپرسٹیشنز ہیں۔ اور یہ بسا اوقات مذہب ان چیزوں کو نہیں مانتا، مذہب منع کرتا ہے کہ اب وہ چیزیں تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں انہیں آپ لے لیجئے، جو توہمات لوگوں سے آپ نے سن رکھی ہیں یا اپنے طور پہ خود ہی ڈرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بیکار ہیں یہ چیزیں۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے کلچر میں ان کا بھی کیا ہے، ایک حصہ ہے کہ جناب کہیں پہ کوئی مخصوص کلر دیکھ لیا تو پریشان ہو گئے، کسی گاڑی کے پیچھے کوئی جوتا لٹکا ہوا ہے تو اس کو نحوست کی علامت نہیں تھی، نظر بد سے بچانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری کہنا چاہیے کیا ہے، توہمات کا حصہ ہیں، یہ وہم ہے ہمارا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مائی اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں یہ میں پورا چارٹ آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ انوائرمنٹ کی کلاسیفیکیشن ہے فزیکل اور کلچرل۔ فزیکل کے یہ 5 حصے ہیں اور پھر کلچرل کے یہ 2 بڑے حصے ہیں۔ تو اس کو آپ تھورلی اسٹڈی کیجیے گا، آہستہ آہستہ بے شک آپ اس کو پہلے اسٹڈی کر لیں، پھر اس کو اسٹڈی کر لیں، پھر یہ آسانی سے آپ کی گرپ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اور توفیق دے، ہم اچھا آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔